ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اب تک نیوز چینل۔ میں ہوں محمد شفیق سالک، بیورو چیف ڈیلی اب تک نیوز چینل۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہر کی مشہور و معروف ہستی ڈاکٹر مسعود اقبال ساجد سے ملاقات کریں گے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، اپنا تعارف بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اب تک کا شکریہ کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس گفتگو کے لیے منتخب کیا۔ سب سے پہلے تو میں تعارف کرا دوں اس ماسک کا۔ جی، آج کے حالات میں ماسک کا استعمال ضروری ہے، اس لیے میں پہن کے بیٹھا ہوں۔ ایک میسج ہے، یہ پیغام ہے تمام دوستوں کے لیے کہ ماسک ضرور پہنیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کا نقصان نہیں ہے، تو اگر نقصان نہیں ہے تو بھائی اگر آپ یہ پہن لیں گے تو کیا ہے؟ رش میں ڈاکٹرز کے پاس، ہاسپٹل، ماسک ضرور پہنیں، فاصلہ رکھیں۔ خالی جگہ پہ آپ اوپن اسپیس میں بیٹھے ہیں، دور دور بیٹھے ہیں تو آپ ماسک اتار سکتے ہیں، تو اس لیے ماسک ضرور پہنیں۔ اب میں آتا ہوں اپنے تعارف۔ نام تو میرا آپ نے سب جانتے ہیں، ڈاکٹر مسعود اقبال ساجد۔ میری پیدائش قصور کی ہے، بچپن میرا قصور میں گزرا، پرائمری اسکول جو اپنی تعلیم وہ میں نے قصور میں حاصل کی، اور میرا اسکول ابتدائی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، سڑک کے کنارے تھا، اینٹ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، لیکن ہمارے اساتذہ ہیرا تھے۔ انہوں نے یہ یعنی آج میں جو ہوں خود سے نہیں، ان کی وجہ سے۔ تو 5 جماعتیں میں نے کوٹ گندین میں پڑھی، 8ویں تک میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھا، جو گورنمنٹ ماڈل اسکول کے نام سے اب مشہور ہے۔ 5 اسکول کا نام کیا تھا؟ گورنمنٹ ہائی اسکول قصور۔ 5 کلاس تک اسکول کا نام؟ وہ گورنمنٹ ایم سی اسکول، اس وقت میڈیکل۔ اس وقت ہیڈ ماسٹر کون تھے؟ اس وقت ہیڈ ماسٹر صاحب میرے تھے عبدالعزیز صاحب، جو پہلے ہیڈ ماسٹر تھے۔ وہ ایک بہت بڑا نام تھے قصور کا، بہت بڑا نام تھا۔ انہوں نے ہمیں یعنی سمجھے کہ ہمیں بنایا انہوں نے۔ اس کے بعد جو دوسرے ہیڈ ماسٹر آئے، جو باقی ٹیچرز تو مجھے ان کے نام یاد نہیں، وہ تھے ممتاز سیال صاحب۔ ممتاز سیال صاحب بھی ایک نام ہے۔ انہوں نے ہم کو بہت محنت کی۔ 5ویں کا وظیفے کا امتحان مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ہمیں بڑی محنت کر کے تیاری کرائی، ہمیں امتحان دلایا، اور یہ اللہ کی مہربانی تھی، ان کی محنت تھی کہ میں پوری اسکول میں واحد بچہ تھا جس نے 5ویں میں وظیفہ حاصل کیا۔ تو اس کے بعد 8ویں تک میں یہاں پڑھا ہوں گورنمنٹ ہائی اسکول میں۔ یہاں بھی اس وقت یہ قصور کا بیسٹ اسکول تھا، گورنمنٹ ہائی اسکول جو تھا، اور یہاں داخلہ ایسے ہی ہوتا تھا، آپ کا ٹیسٹ ہوتا تھا، کمپٹیشن ہوتا تھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ میرا وہاں پہ ایڈمیشن ہوا۔ اس کے بعد جب میں 8ویں میں گیا تو والد صاحب کو پتہ چلا کہیں سے کہ ایک کیڈٹ کالج حسن ابدال بھی ہے جہاں بڑے اچھے اچھے بچے پڑھتے ہیں، تو ان کو بڑا شوق تھا اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے۔ انہوں نے بڑی محنت سے اپنی زندگی بنائی ہے، اور انہوں نے بڑی محنت سے ہم پہ خرچ کیا ہے، تو انہوں نے مجھے ترغیب دی اس بات کی، میں نے محنت کی، میرے اساتذہ نے میرے اوپر محنت کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا وہاں پہ داخلہ ہو گیا۔ وہاں بہت کم لوگوں کا داخلہ ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے، پورے شہر، پورے پاکستان کی جو کریم ہے نا ان کو وہاں پہ جاتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے میرا وہاں داخلہ ہو گیا، اور 8ویں سے لے کے FSC تک میں نے وہاں پڑھا، اور الحمدللہ میرے ساتھی، میں تو ڈاکٹری کی طرف آ گیا۔ اس کے بعد میرا ایڈمیشن ہو گیا مسٹر میڈیکل کالج ملتان میں نے وہاں سے MBBS کیا، پھر اسپیشلائز کرنے کے لیے میں نے لاہور میں ایڈمیشن لے لیا، اور یہاں سے میں نے آنکھوں کے شعبے میں اسپیشلائز کیا۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے۔ اس کے بعد یہ بات ہے جو میں نے اسپیشلائز کر لیا 1987 کی، 1987 کی، یعنی آج سے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 40 سال سے زیادہ ہو گئے، 40 سال سے زیادہ ہو گئے، نہیں 30 سال سے زیادہ ہو گئے، 35 سال تقریباً۔ تو میں نے سوچا کہ یار واپس، میں نے اپنی امی جان سے بات کی کہ میں اب چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو صبح، تو بیوقوف آدمی ہے تو کیا کر رہا ہے،
لاہور والے شہر کو اور تو باہر بھی جا سکتا ہے, ساری چیزوں کو چھوڑ کے تو کچھ بتانا چاہ رہا ہے. میں نے کہا امی میں نے بڑا کر لیا, بچپن سارا جوانی ساری باہر گزار دی, اب میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت کروں اور اس مٹی کا حق ادا کروں. تو بس یہ مٹی مجھے کھینچ کے واپس یہاں لے آئی, اور اللہ کا شکر ہے کہ ان 30 سالوں میں نے قصور کی عوام کی اپنی تو بسا کوشش کی ہے کہ جتنی خدمت کر سکوں گا وہی میرا دل سے چلتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ڈاکٹری میں آنا آپ کی اپنی خواہش تھی یا والدین کی خواہش تھی, یا کون سی چیز آپ کو اس ڈاکٹری کی طرف لے کے آئی؟ سچ پوچھے نا جی, وہ وقت دور ایسا تھا, وہ ٹائم ایسا تھا, اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی. والدین جو گائیڈ کر دیں, آج کے بچے اور ہیں تب اور تھے, والدین نے کہا بیٹا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, ہم نے کہا جی بننا ہے. فرما برداری یا ایک سمجھے کہ والد صاحب نے کہا یا والدہ نے کہا یا پورا خاندان یہ چاہتا تھا؟ والد صاحب کا یہ شوق کہ میں ڈاکٹر ہوں, اور والد صاحب کا شوق تھا یہ تب سے کہ ایک قصور میں ہاسپٹل بنے, یہاں میرا بیٹا ڈاکٹر بن کے بیٹھے اور لوگوں کی خدمت کرے. اور آج یہ ولی ہسپتال ان کے نام پہ قائم دائم ہے, اور ان کی اس خواب کی تعبیر کے طور پہ سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری میں تو بہت سے شعبے ہیں, لیکن آپ نے آنکھوں کا شعبہ ہی کیوں اپنایا؟ سچی پوچھیں تو جب میں نے MBBS کیا مجھے کچھ پتا نہیں تھا آگے کیا کرنا ہے. میرا بڑا اچھا دوست کہتا ہے یار ہم MBBS تو کر لیا ہے, اب کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹری کرنی. کہتا ہے نہیں یار آگے کچھ شعبے بھی ہوتے ہیں اسپیشلائز کے. اچھا, تو میں ڈسکشن ہوئی, اس ڈسکشن کے اس گفتگو کے نتیجے میں میرے ذہن میں چپک گیا کہ بس جی میں نے تو آنکھوں کا ڈاکٹر. اب اس شعبے میں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو رزلٹ فوراً مل جاتا ہے, بڑا مزہ ہے اس میں. ایک مریض کو نظر نہیں آ رہا, آپ اس کو وہیں اینک لگاتے ہیں اور اس کو جب نظر آنے لگتا ہے تو اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کے اور یہ رزلٹ ہے مزہ آتا ہے. اب قرآن پاک کو بندہ نہیں پڑھ سکتا, آپ اس کو اینک لگاتے ہیں وہ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں. کسی کو سفید موتیا اس کو نظر نہیں آ رہا, آپ نے آپریشن کیا, اگلے دن وہ دوڑنے لگتا ہے. تو یہ چیزیں سوچ کے نا میں نے کہا یار آئی اسپیشلسٹ بننا ہے. اس میں لوگوں کو ہمارے ویسے بھی اندھے پن کا مسئلہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے, اب بھی بہت زیادہ, پوری دنیا میں بہت زیادہ. تو اس کے لیے جتنے لوگ بھی آئی اسپیشلسٹ بنے کم. تو میں نے بس یہ سوچ کے کہ لوگوں کو نور دینا ہے, اس نور کے ذریعے لوگ اپنی زندگی بھی اچھی گزار پائیں گے اور دین پہ بھی صحیح چل پائیں گے, تو یہ سوچ اس شعبے کا انتخاب کیا. ڈاکٹر صاحب آج کل موبائل کا بڑا استعمال ہے, تو موبائل کے آنکھوں کے لیے کیا نقصانات ہیں, اس کے بارے میں بتائیے گا. ایسا ہے شفیق بھائی کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نا وہ چھوٹا بچہ روتا ہے تو ماں اس کو موبائل پکڑا دیتی ہے, چل میری تو جان چھوٹی. موبائل بہت خطرناک ہے, جس پہلو سے دیکھیں خطرناک ہے. اس میں میں بچوں کو کہا کرتا ہوں, اپنے بچوں کو یا میرے مریض آتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ اگر اس میں سے آپ کوئی مثبت چیز نکالنا چاہیں تو بہت ہے, منفی چیزیں نکالنا چاہیں تو وہ بھی بہت ہے. تو یہ تو ہوگی اخلاقی ایک بات, لیکن اصل میں آنکھوں کے اوپر اس کے بہت زیادہ برے اثرات ہیں. اس کے بارے میں پوری تحقیقات ہو چکی ہیں, پورے مضامین لکھے جا چکے ہیں, اور یہ لکھی پڑی بات ہے کہ موبائل کی آنکھوں پہ بہت زیادہ مضر اثرات ہیں. ان سے حد الوسع بچنا چاہیے, اور خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو تو اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. موبائل کی روشنی آنکھوں میں جب اندر جاتی ہے تو آپ کو نقصان کرتی ہے, نہ صرف آنکھوں کو, حتیٰ کہ دماغ تک کو نقصان کرتی ہے. آپ کے دماغ کے جو سیل ہیں اس کے اندر جو کیمیکل پیدا ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, جس سے آپ کی گروتھ, آپ کی ذہن کی گروتھ, نشو و نما آپ کی وہ متاثر ہوتی ہے. پھر موبائل زیادہ استعمال کرنے والے کی نظر تیزی سے کمزور ہوتی ہے. پھر موبائل زیادہ استعمال کرنے والوں کی آنکھوں میں بہت ساری تکلیف شروع ہو جاتی ہے. بہت سارے مریض آتے ہیں میرے پاس, کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے, میری آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے, میری آنکھوں میں پانی آ رہا ہے. جب میں پوچھتا ہوں موبائل,
ہاں جی تھوڑا سا استعمال کرتے ہیں، کتنا ایسے 2-3 گھنٹے، اور بھائی 2-3 گھنٹے بہت وقت ہے، اس کو محدود کریں۔ نمبر 1 غیر ضروری استعمال ہرگز نہ کریں۔ نمبر 2 اگر کریں تو بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب آنکھوں کے عام تکلیف کون سی ہیں کیا جو زیادہ ہیں؟ دیکھیں آنکھوں کی جو عمومی تکلیف ہے نا، الرجی ہے، آنکھوں میں انفیکشن ہو جانا، آنکھوں کا آ جانا، آنکھیں سرخ ہو جانا، آنکھوں میں پانی آنا، یہ موٹی موٹی زیادہ تر ہمیں جو ہو جاتی ہے، آنکھوں میں کوئی چیز پڑ جانا، یہ زیادہ تر ان میں جو تکلیف ہے نا جی، یہ بے احتیاطی کی وجہ سے۔ اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیں تو بہت ساری تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نظر کے حوالے سے تکلیف ہیں، اینک والا مسئلہ ہے، کہیں سفید موتیا ہے، کالا موتیا، اور بہت ساری پردے کی بیماریاں، بے شمار بیماریاں ہیں۔ عام تکلیف یہ ہیں جو پریونٹیبل ہیں، جن سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب عام حفاظت کے لیے ہم کیا آنکھوں کی حفاظت کے لیے کیا تدابیر اختیار کر سکتے ہیں؟ کون سی ایسی تدابیر ہیں جو ہم اپنائیں اور آنکھوں کی بیماریوں سے بچے رہیں اور صحت مند بھی رہیں آنکھیں؟ یہی بات جو میں کر رہا تھا، جی اسی کو آگے بڑھاؤں گا جی کہ آنکھوں کی حفاظت بڑی ضروری ہے جی، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم باہر جاتے ہیں، ہمیں حفاظتی اینک لگانی چاہیے، آنکھوں میں کوئی گردہ نہ جائے۔ یہ حفاظتی اینک اور ہوتی ہے اور نظر اور ہوتی ہے، اس میں حفاظتی اینک سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ جو بغیر نمبر کی، ٹھیک ہے، اور ذرا فریم بڑا ہو، سادی اینک، سادی اینک، فریم بڑا ہو کہ اس میں سے کہیں سے نہ ہوا جا سکے نہ گرد و غبار جا سکے۔ اب بے شمار پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نظر کی اینک نہیں جی، یہ تو نہیں لگانی، نظر میں تو مزدوری کا کام کرتا ہوں، تو مزدوری میں تو کیسے میں اینک لگا سکتا ہوں؟ اور میں کہتا ہوں بھائی یہ تو آپ کے لیے اور ضروری ہے کہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت بھی کرے گی، آپ کو اچھا دکھائے گی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کام آنکھوں کی حفاظت ہے کہ آنکھوں کو بچانا ہر اس چیز سے جو آنکھوں کے لیے مضر ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اب جیسے یہ ویلڈنگ کرتے ہیں، ان کو چاہیے ویلڈنگ اسپارک سے اپنی آنکھوں کو بچائیں، وہ شیشہ رکھ کے ہوئے ویلڈنگ کریں۔ جیسے کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ حفاظتی اینک لگا کے بائک چلاتے ہیں، وہ اینک لگا کے بائک چلائیں۔ نمبر 2 آنکھوں کو تازے پانی سے دن میں 4-5 بار ضرور دھونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نماز اور نماز کے ساتھ وضو رکھا ہے، تو یہ ہماری آنکھوں کے لیے بڑا زبردست ہے کہ وضو کریں، آنکھوں کو بھی ہلکے ہلکے چھینٹے لگا لیں، سمجھیں کہ آنکھیں دھل گئیں، ساری غلاظت دن بھر کی نکل گئی، آنکھیں شفاف ہو گئی۔ تو آنکھوں کی حفاظت، آنکھوں کی صفائی اور آنکھوں کو بے جا چھیڑنا، یہ بھی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کنٹیکٹ لینز، فیشن لینز، مختلف قسم کے لینز اور لینز سے بیماریوں کا آنکھوں کا علاج یہ کیا ہے سب کچھ، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ کانٹیکٹ لینس کے میں تو بالکل بھی حق میں نہیں، لوگ کرتے ہیں، بلکہ اس کی بڑی پریکٹس ہے، بہت لوگ کرتے ہیں اس کی پریکٹس، بہت بچے ینگ بچیاں تو اس کو بہت لگاتے ہیں، فیشن کے طور پہ بھی لگاتے ہیں، آنکھوں کا رنگ بدلنے کے لیے بھی لگاتے ہیں، کلر کنٹیکٹ لینس آتے ہیں۔ تو آنکھوں کو یہ نقصان نہیں دیتے ہیں؟ اب بالکل دیتے ہیں، یہ میں آگے بات کرنے جا رہا تھا۔ اب کبھی کبھی کوئی بچیاں آتی ہیں میرے پاس جن کی کوئی کانٹیکٹ لینس لگانے سے آنکھوں میں کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کیا آپ کی آنکھیں خوبصورت نہیں ہیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکمل بنایا ہے، مجھے جو میری آنکھوں کو رنگ دیا ہے نا وہ اللہ نے دیا ہے، اور میں اس کو کیوں بدلوں بھائی؟ ٹھیک ہے، کانٹیکٹ لینس آنکھوں میں الرجی کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ لینس آنکھوں میں زخم کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ لینس آنکھوں میں انفیکشن کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ لینس کے ذریعے آنکھوں میں اگر کوئی جراثیم چلے گئے آنکھ ضائع ہو سکتی ہے، اور میں نے دیکھی ہے ایسی ضائع ہوتی ہے، الرجی تو میں نے بہت میں دیکھی ہے۔ تو میں تو بھائی جان سختی سے منع کرتا ہوں لینس مت لگائیں، لینس نہ لگائیں۔ ہاں لینس کا تھوڑا سا میڈیکل یوز بھی ہے، اب کسی کی آنکھ میں زخم لگ گیا اور وہ ہیل نہیں ہو رہا کیونکہ وہ ہر وقت آنکھیں جھپکتا ہے، اس سے وہ زخم خراب ہوتا ہے، تو اس میں ہم کانٹیکٹ لینس لگا دیتے ہیں۔ وہ کانٹیکٹ لینس اس کی ہیلنگ میں وہ ایک طرح سے پٹی کا کام ہے، تو یہ
بہت کم کیسز میں ہم پٹی کے طور پہ کانٹیکٹ لینس یوز کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کام پورا ہو گیا ہم اس کو نکال پھینکتے ہیں، ادروائز ہم کانٹیکٹ لینس کبھی ریکمینڈ نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ اندھا پن کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اندھا پن؟ اندھا پن بے شمار وجہ ہیں اس کی، کچھ وجہ پریونٹیبل ہیں جن کو ہم روک سکتے ہیں، کچھ وجہ پریونٹیبل نہیں ہیں، مثلاً کسی میں پیدائشی اندھا پن بھی بچوں میں ہوتا ہے، کسی میں کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، چوٹ لگنے سے بھی ہو جاتا ہے، چوٹ لگنے سے بھی ہو سکتا ہے، بالکل۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی شاعری پہ کتابیں بھی آئی ہیں اور انہوں نے بڑی داد بھی وصول کی ہے، تو اب تک آپ کی کتنی کتب آ گئی ہیں؟ شاعری میں میری 3 کتابیں ہیں۔ سب سے پہلی کتاب جو تھی نا جی وہ تو ہے بچوں کی، نام ہے اس کا رس ملائی، نام سن کے آپ کو منہ پانی آ گیا ہوگا۔ یہ ہے بات جب میں MBBS کر رہا تھا 70s کی، 79-81 کی بات، میری تھی گرمیوں کی چھٹیاں اور میں گھر آیا ہوا تھا، میری بھانجی جو بہت چھوٹی تھی اس کی سالگرہ قریب تھی، میرے ذہن میں اچانک آیا، میں نے کہا یار اس کو کوئی ڈفرینٹ سا مختلف سا کوئی تحفہ دیں، اور میں نے شاعری شروع کر دی بچوں کی، اور 1 مہینے کے اندر اتنی نظمیں ہو گئیں کہ میں نے ان کو ایک کاپی پہ لکھا اپنے ہاتھ سے اور اس کو سالگرہ کے تحفے پہ پیش کیا۔ اب اس کی جو اس کے بعد ہم نے اس کو جو اشاعت ہوئی اس میں کافی دیر لگی، یہ بات پھر آگے کو 90 کی دہائی کے اندر، تو تب اسی بچی نے جس کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی تھی، اس کتاب کے اندر جتنے کارٹونز ہیں وہ زیادہ تر اسی کے ہاتھ کے بنے ہیں، یعنی ماموں اور بھانجی نے مل کے جو ہے وہ اس کی تکمیل کی ہے، یعنی اس کی جو مصوری بھانجے کی اور شاعری آپ کی۔ اس کے بعد پھر یہ اللہ کی طرف سے ایک ہوتا ہے راستہ دکھا دیتا ہے کہ ذہن میں آیا کہ یار اللہ کے ناموں پہ شاعری شروع میں نے شروع کی، اس میں نے اپنی کتاب کے اندر اس کا ذکر بھی کیا ہوا ہے، کئی دفعہ میں نے چھوڑ دیا بیچ میں لکھنا کہ میرے پاس کا روک نہیں ہے، پھر شروع کیا، پھر کمپلیٹ ہو گیا، پھر پڑھا، میں نے کہا نہیں یار یہ تو کسی اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے، پھر اپنے ایک استاد تھے ان کو میں نے دکھایا، انہوں نے کہا اچھا ہے کرو، بہرحال اس پہ اچھی محنت میں نے کی، کیونکہ میں نہ تو کوئی ادیب ہوں، نہ میرا کوئی دینی علم اتنا زیادہ ہے، نہ ادبی علم اتنا، سچی بات جو ہے وہ بندے کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ہوا کہ یہ ہوتا گیا، اور الٹیمیٹلی اس مقام تک پہنچ کے تکمیل تو کسی چیز کی نہیں ہوتی، خاص طور پہ دین کے معاملے میں آپ کہیں کہ میں نے بڑا زبردست لکھ دیا، ہرگز نہیں، لیکن کچھ ایسا قابل قبول ہو گیا کہ مجھے بھی لگا کہ یار اب کام چلے گا، تو یہ پھر یہ میں نے آج سے تقریباً 4 سال پہلے اسماء الحسنیٰ کے نام پہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور ایک اللہ کا جو ذاتی نام اور 99 صفاتی ناموں پہ میں نے 100 حمدیں لکھی، اور الحمدللہ اچھے بڑے لوگوں میں اس کی کافی پذیرائی ہوئی اور انہوں نے اس کی تعریف کی۔ یہ تعریف میری تو کیا ہے، اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے اس کی طرف راغب کیا۔ اس کے بعد جب یہ آئی جی اور بلکہ اس میں مزے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، تو وہ بیٹھے پڑھ رہے تھے اس کتاب کو، تو ایک خاتون آئی جو ٹیچر تھی، کہتے ہیں انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر نے لکھی، انہوں نے کہا ہاں جی، انہوں نے کہا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہاں یہ ہے وہ کتاب، تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر نے لکھی، نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے کسی سے لکھوائی ہوگی، اور انہوں نے کہا بی انہوں نے لکھی ہے، یہ اصل بات ہے اللہ کی طرف سے، وہ ان کی بات بھی اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے کہ یہ ایسا کام بندے سے نہیں ہوتا، ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، اور بندے سے نہیں ہوتی، اللہ میاں کی طرف سے یہ ساری ایک اللہ کی طرف سے۔ دوستوں نے یہ کہنا شروع کیا شاید امتحان لینے کے لیے، شاید کس طرح کہ یار مزہ ہے کہ اسماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آنا چاہیے، اب یہ آپ کے لیے چیلنج ہے، وہ تو ابھی تکمیل نہ ہوئی،
تو بیچ میں نعتیں شروع ہو گئی آنی، اور اتنی کہ نعتیں آ گئیں کہ نعتوں کی ایک کتاب میری جو وہ مکمل ہو گئی. پھر میں نے پچھلے 2 سال تقریباً ہو گئے تو میں نے ذوق حضوری کے نام سے یہ ایک کتاب اپنی شائع کی، اور الحمدللہ اس نے بھی کافی پذیرائی حاصل کی. تو یہ 3 کتابوں کا ذکر ہے مختصراً میرا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ اپنی شاعری خود بھی پڑھتے ہیں یا لوگوں کے لیے لکھتے ہیں؟ اگر اپنی شاعری اپنے زبان سے ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑا اس کا جو جیسے آج میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس گفتگو کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، اور میں نے اب کہیں جا کے کچھ سال 2-3 سالوں سے میں نے کچھ محافل میں پڑھنا شروع کیا، اس کا کریڈٹ ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں لطیف اشر صاحب کو جاتا ہے. وہ میرے پیچھے ہاتھ دھونے پڑ گئے. میں محفلوں میں نہیں جاتا، شاعری کی محفلوں میں میں بہت کم جاتا ہوں. وہ میرے پیچھے ہاتھ دھو رہا، آپ نے آنا ہے، آپ نے آنا ہے، روز فون. تو اس سے پھر آہستہ آہستہ میں جاتا رہا ہوں، اور مختلف محافل میں میں نے اپنی شاعری سنائی ہے، یہ نعتیں اور حمدیں سنائی ہیں، تو اس سے اپریسیشن ملی. آپ کے حکم کے مطابق میں آپ کو ایک حمد سناؤں گا اور ایک نعت یا نظم سناؤں گا، اور ان دونوں میں ہمارے عوام کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے پیغام ہے. تو وہ آپ ایک دفعہ سنیں، اور امید ہے کہ اس سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ اثر ہوگا، شاید کچھ لوگ اس سے اثر لیں، اور اس کے کچھ اجر مجھے بھی مل جائے. اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے بصیر. تو یہ نام میں نے اسی لیے چنا، جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ اس سے شاید لوگوں کو تھوڑا سا سبق مل رہے ہیں. اس کا نام مطلب بصیر کا ہے سب کچھ دیکھنے والا، جو ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے. یہ اس نام کو جب ہم غور سے سوچ لیں تو ہم بہت سارے برے کاموں سے بچ جائیں گے بھائی جان. ٹھیک ہے، اور یہی ساری باتیں میں نے اس حمد میں لکھی ہیں. عرض کیا ہے، خدا پر سبھی بھید ہیں آشکار، خدا پر سبھی بھید ہیں آشکار، بصارت ہے اس کی بعید از کنار. خدا پر سبھی بھید ہیں آشکار، بصارت ہے اس کی بعید از کنار. نظر اس کی سوچوں خیالوں کے پار، وہ دیکھے فلک چاند تاروں کے پار. وہ دیکھے ہر ایک سمت ہر ایک سما، نہیں کچھ بھی اس کی نظر سے نہا، نہیں کچھ بھی اس کی نظر سے نہا. بھائی آپ یہ بھول جائیں کہ وہ میں چھپ کے کوئی غلط کام کر لوں گا تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. نہیں کچھ بھی اس کی نظر سے نہا، بصارت ہے اس کی بہت دور بھی، فلک سے پرے اور زیر زمین. وہ دیکھے سمندر میں پاتال میں، نظر اس کی ہے سب کے اعمال میں، نظر اس کی ہے سب کے اعمال میں. ہم تبھی لمبی ہے لیکن میں یہاں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. نظر اس کی ہے سب کے اعمال میں. تو یہ نہ کہیں کہ میرے عملوں پہ وہ دیکھ نہیں رہا، وہ دیکھ رہا ہے. یہ ذوق حضوری میں سے ایک نعت کہہ لیں آپ. یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک پیغام ہے سب کے لیے، اور خصوصاً ان کے لیے جو کہتے بھی ہیں اور ہیں بھی عاشقان رسول. ان کے لیے یہ ایک خصوصی پیغام ہے. یہ نبی کا نام لیتے ہیں تو پورے چومتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں تو پورے چومتے ہیں ہم. نبی کی نعت سن کر بے خودی میں جھومتے ہیں ہم. ظہور یوم احمد پر بہت خوشیاں مناتے ہیں، ظہور یوم احمد پر بہت خوشیاں مناتے ہیں. چراغاں جا بجا کرتے ہیں، شہروں کو سجاتے ہیں. محافل نعت کی گھر گھر سبھی عاشق جماتے ہیں. نبی کے نعت خانوں پر زر و دولت لگاتے ہیں. تو یہ ہماری روٹین ہے، عید میلاد النبی کو منانا، محبت کا اظہار اس طرح کرنا. یہ ہم لوگ کرتے ہیں اور یہ اچھا ہے، کرنا ہے.
منانا عید میلاد نبی اظہار الفت ہے، منانا عید میلاد نبی اظہار الفت ہے۔ ہمیں لا ریب آقا سے دل و جاں سے محبت ہے، منانا عید میلاد نبی اظہار الفت ہے۔ ایک مٹی کے ذرے سے لے کے پہاڑ تک ہر چیز ایک مقصد کے لیے بنی۔ تو بھائی ہم اشرف المخلوقات میں سے ہیں، ہمیں کیسے بیکار اس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اور ایک چیز اور میں بلیف رکھتا ہوں، اس کے میں میرا یقین ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہے نا، وہ ہمیں گھیر کے اس مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔ اب میں ڈاکٹر، جیسے میرے والد صاحب نے کہا ڈاکٹر بن جا، میں نے کوشش کی، بن گیا۔ نہ یہ میرے ابا جی کے کہنے پہ میں ڈاکٹر بنا ہوں، نہ میں اپنی کوشش سے بنا ہوں، میرے والد صاحب نے مجھے ڈاکٹر بنایا، میرے رب نے مجھے ڈاکٹر بنایا، وہ مجھے اس طرف لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ اور اب میرا کام ہے کہ اللہ نے میری جو ڈیوٹی لگا دی ڈاکٹر بنا کے، میں اس ڈیوٹی کو ایمانداری سے کروں۔ تو آپ کو آپ کی جو ڈیوٹی لگائی ہے نا، آپ کی ڈیوٹی لگائی اللہ تعالیٰ نے ایک صحافی کی، تو آپ اپنی صحافت ایمانداری سے، اس کے پیچھے خدمت خلق کا جذبہ رکھیں۔ جب آپ خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ایمانداری سے اپنا کام کریں گے تو میرا پختہ یقین ہے کہ آپ کی عبادات میں کوئی کمی کوتاہی اللہ معاف کر دے گا، نہیں پوچھے گا، سیدھا جنت میں بھیجے گا۔ تو میری پیغام آپ سب دوستوں کے لیے یہی ہے، سب ناظرین کے لیے یہی ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں ایمانداری سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ صادق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے مجھے گفتگو کا موقع فراہم کیا، آپ کی وساطت سے ناظرین سے ملاقات کا شرف دیا۔ امید ہے کہ میری ان باتوں میں سے کچھ باتیں لوگوں کے کام آ جائیں گی۔ اگر میری کچھ باتیں لوگوں کے کام آئیں تو ہماری یہ گفتگو، ہماری یہ بیٹھک قبول ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس طرح کی نشستیں آپ سے مزید ناظرین کے لیے ٹائم لیتے رہیں گے۔ امید ہے آپ اس نیکی میں حصہ ڈالتے رہیں گے انشاءاللہ جی، آپ جب بلائیں گے انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اور میں آپ کا، آپ کے چینل کا، آپ کے تمام جو پیچھے کارکنان ہیں ان سب کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو اس چینل کے شروع کرنے پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ترقیاں دے، بہت زیادہ بلندیاں دے، اور آپ کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہتری